کیا خوبصورت مثال ہے، دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے. اب کوئی کیلکولیٹر لے کے اگر بیٹھ جائے یا کوئی ماہرین معیشت سے رابطہ کرے تو وہ بتائیں گے بھائی کیلکولیٹر یہ بتاتا ہے کہ صدقے سے مال بڑھتا نہیں ہے بلکہ کم ہوتا ہے. جتنا آپ مال نکالو گے تو آپ ظاہر ہے جتنی آپ کی سیلری ہے اس میں سے اتنے آپ نے نکال دیا تو اتنے بچ گئے، تو اب بڑھ کہاں سے رہا ہے؟ تو اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ ہر چیز نظر نہیں آتی، ہر چیز کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ نہیں ہوتی. مثال کے طور پر گندم کا ایک دانہ ہے. اب آپ ماہرین معیشت سے پوچھیں کہ میں اگر اس دانے کو خرچ کر دوں تو یہ بڑھے گا یا کم ہوگا؟ تو کہے گا بھائی کم ہوگا. اس دانے کو اگر آپ نے کھا لیا یا اس دانے کو کسی کو دے دیا یا پھینک دیا تو ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ فرماتے ہیں یہی دانہ جب آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زمین میں ڈالتے ہو تو یہ دانے کے اندر 100 دانے آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن خدا اپنی قدرت دکھاتا ہے اور ایک دانے سے 7 بالیاں پیدا ہوتی ہیں اسی ایک دانے سے، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں. تو ایک دانہ 700 دانوں کو جنم دیتا ہے، 700 دانوں کی پیدائش کا ذریعہ بنتا ہے اگر اس دانے کو اس طرح سے استعمال کیا جائے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی زمین میں ڈال دیا جائے. تو اب یہ چیز تو چونکہ نظر آ رہی ہے اس لیے تم اس پر ایمان لا رہے ہو، حالانکہ یہ کام بھی اللہ کرتا ہے. دانے کے اندر جو سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہیں نا کہ ایک دانے سے 7 بالیاں پیدا ہوں، ہر بالی میں 100 دانے پیدا ہوں، یہ سافٹ ویئر تو اللہ نے انسٹال کیے ہیں اس کے اندر. تو جو خدا ایک دانے میں اپنی قدرت کے ایسے کرشمے دکھا سکتا ہے وہ تمہارے 1 روپیے میں بھی ایسے کرشمے دکھا سکتا ہے کہ اس 1 روپیے کو تم شراب پہ خرچ کرو، عیاشی پہ خرچ کرو، وہ ضائع ہوں گے، لیکن اس 1 روپیے کو اس طرح سے خرچ کرو جیسے اللہ حکم دے رہا ہے، یعنی اس کے راہ میں خرچ کرو، اس کی رضا کے لیے خرچ کرو. تو جو خدا ایک گندم کے دانے سے 700 دانے پیدا کر سکتا ہے وہ تمہارے 1 روپے سے 700 روپے کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟